اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. ما قبل جو آیات تھی اس میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. اب یہ روزے کتنے ہیں؟ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں. تو اب اس سے کیا مراد ہیں؟ تو یہ آیت نمبر 185 میں اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ گنتی کے چند روز کیا ہیں؟ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو فضیلت عطا فرمائی. اور وہ مہینہ کیسا ہے؟ فرمایا الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے احکامات ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ قمری مہینوں سے ہے، یعنی چاند کے مہینوں سے اس کا تعلق ہے. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں رہتا ہے. فرمایا اس سے لوگوں کو حج کے ایام اور دوسرے ایام کا پتہ چلتا ہے. تو رمضان کا مہینہ جو ہے وہ قمری مہینہ ہے، وہ ایک فکس مہینہ نہیں ہے. فکس مہینے سے مراد جیسے انگلش مہینے جو فکس ہوتے ہیں، چونکہ فکس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ موسم کے لحاظ سے اور دوسرے لحاظ سے بالکل فکس ہو گئے، اس کے اندر کمی بیشی نہیں. اگر ونٹر ہے تو ونٹر کے زمانے میں آئے گا، سمر ہے تو سمر کے زمانے کے اندر آئے گا. لیکن رمضان کا مہینہ اور قمری جتنے مہینے وہ گھومتے رہتے ہیں، اس لیے اب جو ہے گھومتے گھومتے اب سمر کے مہینے میں آ گئے. اب گرمی کے روزے کا بھی تو پتہ چلنا چاہیے. ونٹر کے روزے، سمر جو ہے اپنے سردی کے روزے غنیمت باردہ جو ہے وہ سمجھ کر رکھ لیے، ماشاءاللہ بڑے ٹھنڈے ہوتے تھے، بڑے مختصر ہوتے تھے. اب ذرا گرمی کے روزوں کا بھی پتہ چل جائے، ذرا ٹائم اور ڈسٹنس بھی ذرا زیادہ ہو، تو یہ ہے اس کے اندر. اس لیے حج ہو یا اور کوئی جتنے ہیں وہ سب کا تعلق جو ہے وہ قمری مہینوں سے ہے. تو اس میں جو ہے ہماری روحانی جو ہے وہ تربیت ہے اور ہر لحاظ سے اس کے اندر فائدے ہیں. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ روزے کے جو دن ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کو فضیلت کیا حاصل ہے کہ اس کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم جس طریقے سے اس مہینے میں نازل ہوا ہے، آسمانی جو اور کتابیں ہیں وہ بھی اسی مہینے کے اندر نازل ہوئی. چنانچہ مسند احمد میں حضرت واصلہ ابن اسقا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان میں، انجیل 13 رمضان میں، اور قرآن کریم 24ویں رمضان میں نازل ہوا. اب اس کے متعلق آگے آئے گا شب قدر، تو اس میں اقوال مختلف ہوتے ہیں کہ شب قدر جو ہے کون سی رات ہیں. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ زبور 12 رمضان مبارک کے اندر اور انجیل 18 رمضان میں نازل ہوئی. ابن کثیر کے حوالے سے جو ہے اس کو یہاں پر نقل کیا گیا ہے. تو قرآن کریم جو ہے نازل ہوا اسی مہینے کے اندر، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے دوسری صورت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو نازل کیا شب قدر کے اندر.
اور دوسری جگہ اس کے لیے جو الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں وہ تنزیل کے، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ تو عربی میں تنزیل کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ تدریجاً نازل کرنا، اور انزل ینزل انزال کے معنی آتے ہیں ایک ہی وقت کے اندر نازل کرنا۔ تو قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یا رب العزت پر یہ شب قدر میں ایک ہی وقت نازل کیا گیا، اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ عرصے سے جیسی ضرورت ہوئی 23 سال کے عرصے کے اندر یہ مکمل ہو گیا۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر شب قدر کی جو فضیلت ہے اس کے اندر جو ذکر کی گئی۔ تو بہرحال اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہی کافی تھا کہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اسی مہینے کے اندر نازل کیا۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابرین اور اہل اللہ کا یہ جو ہے وہ عمل ہے، اور یہ لوگوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ چونکہ یہ نزول میں قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت پر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دھیان دیں، انہیں جو اپنے فارغ اوقات ہے اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اس میں عام معمول تو یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے تو جو ہے وہ روزانہ ایک جو ہے وہ سپارہ پڑھنا چاہیے، لیکن یہ عام دنوں کے اندر، لیکن رمضان المبارک کے اندر جو ہے اس کے اندر اور زیادہ اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہے جو انسان کی سفارش کرے گی رب العزت کے پاس، ایک تو قرآن مجید ہے اور دوسرے روزہ ہے۔ روزہ باری تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ باری تعالیٰ یہ دن میں بھوکا اور پیاسا رہا، لہذا میری سفارش قبول کر اور اس کے لیے جو ہے وہ نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اور قرآن کریم یہ کہے گا کہ میں نے اس کو راتوں میں سونے سے جو ہے وہ رو کے رکھا کہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، اور رمضان مبارک کے اندر تراویح کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو آج ہم قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یا سننے کے لیے جو وقت فارغ کریں گے یہ ہمارے لیے جو ہے آئندہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو بہرحال قرآن کریم کے اندر متعدد جگہ پر اس کی فضیلت ہے، ہم بارہ اس کو سنتے رہتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی بزنس اور ایک ایسی تجارت جس میں کوئی گھاٹا کوئی لاس نہیں ہے۔ اور جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور سنتا ہے اللہ اس کے دلوں کو نرم کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس سلسلے میں جو اہل اللہ تھے، اللہ والے ہیں، ان کا معمولی عجیب و غریب تھا کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ ان کا شغف کتنا تھا اور وہ قرآن کریم کو کتنا تلاوت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات ایک رکعت میں پورا قرآن شریف جو ہے وہ پورا کر لیتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ ابن زبیر بھی ایک رات میں تمام قرآن شریف پورا فرما لیتے تھے۔ یہاں ایک تھوڑا سا میں کچھ کسی کے ذہن میں اشکال ہو تو اس کو دور کر دیتا ہوں کہ ایک عام جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق حکم دیا گیا ہے، لیکن جو خواص امت ہوتے ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو ایک بہت زبردست قوت عطا فرماتے ہیں، اور اس قوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں طاقت دیتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے وقت کے اندر وہ کام کر لے جو عام آدمی جو ہے وہ مہینوں کے اندر نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ قوت عطا فرماتے تھے، لہذا یہاں پر کسی قسم کا اشکال ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک قوت ہوتی تھی جس کو ہم کہتے ہیں کرامت۔ جو کام ایسا ہو جو ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہو نہیں سکتا، امپاسبل، تو اس کو جو ہے اصطلاح میں کہتے ہیں کرامت، اور نبی سے جو صادر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔
تو بعض مرتبہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو ایسے واقعات لکھتے ہیں تو عقل پرس، مادہ پرس کہتے کہ ہاؤ کین اٹ پاسبل، ارے اللہ کے بندے تیری عقل میں نہیں آتا ہے تو یہ تھوڑی تھوڑی کہ امپاسبل ہو گیا. سمجھ رہے؟ یہ ہماری عقل کی کوتاہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اس قسم کے اشکالات آج کل اس ہوتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر چونکہ چند واقعات ذکر کی جا رہے ہیں، اب وہ اشکال اب جو ہے ذہن کے اندر نہیں پیدا ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ایک رات میں تمام قرآن شریف پورا فرماتے تھے. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت میں کعبہ کے اندر تمام قرآن شریف پڑھا. اور ہم نے یہ واقعہ ہمارے اپنے استاد سے اور کتابوں میں سنا ہے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ عصر اور مغرب کے درمیان میں پورا قرآن شریف ختم کر لیتے تھے. اب لوگوں کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ تمام لوگوں کو جو سننا چاہتے تھے سب کو جمع کیا اور عصر کے بعد شروع کیا، غروب آفتاب سے پہلے قرآن کریم ختم ہو گیا. تو یہاں پر بھی وہی بات کہ عقل میں نہیں آئی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو برکت عطا کر دی. اور آج بھی جو ہے بعض اہل اللہ ایسے موجود ہیں جو روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے ہیں. آج بھی ایسے موجود ہیں، چونکہ وہ حافظ قرآن ہیں. اب وہ کیا کریں گے، چلتے پھرتے ہر وقت وہ جو ہے پڑھتے رہتے ہیں. تو اب میں ان کا نام نہیں بتاتا وہ کون ہیں، اگر کسی کو ہو تو مجھ سے وہ دریافت کر لیں. ثابت بنانی دن اور رات میں قرآن شریف ختم کرتے تھے. اسی طرح ابو حرابی ابو شیخ حنائی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات میں 2 قرآن مجید پورے اور تیسرے میں سے 10 پارے پڑھے، اگر چاہتا تو تیسرا بھی پورا کر لیتا. صالح ابن کیسان جب حج کو گئے تو راستے میں اکثر ایک رات میں 2 کلام مجید پورے کرتے تھے. منصور ابن دادان صلاۃ الضحیٰ میں 1 کلام مجید اور دوسرا ظہر سے عصر تک پورا کرتے تھے. اب یہ جو سمر کے دن ہیں، اب ظہر سے عصر تک کتنا وقت رہتا ہے، فجر سے ظہر تک کتنا گھنٹہ رہتا ہے، 8 گھنٹے کا ڈفرنٹ ہے. تو یہ تو 6 گھنٹے کے اندر 8 گھنٹے عام متن نارمل آدمی پڑھ سکتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی روحانی وہ تو اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال اب اس کے علاوہ عام معمول جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غیر رمضان مبارک میں اور بعض مرتبہ جو ہے روزانہ ایک ختم جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور رمضان مبارک کے اندر یہ اضافہ ہو جاتا تھا، اور رمضان مبارک کے اندر 2 قرآن کریم یعنی ایک دن میں اور ایک رات میں، اور تراویح کا الگ، تو ٹوٹل 61 جو ہے وہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے اسود اور صالح بن کیسان اور سعید بن جبیر اور ایک جماعت کا معمول تھا کہ وہ اس طریقے سے ختم کرتے تھے، اور بعض کا معمول 3 ختم روزانہ کا تھا. اور اس کے علاوہ اور بھی مقدار ہے جو ذکر کی گئی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار میں نقل کیا ہے. امام نووی ایک بہت بڑے جو ہے اسکالر ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور ان کی ایک کتاب ہے الاذکار جس میں دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس میں نقل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مقدار جو تلاوت کے باب میں ہم کو پہنچی وہ ابن القاتب کا معمول تھا کہ دن رات میں 8 قرآن شریف روزانہ پڑھتے تھے. ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد سے نقل کیا ہے کہ اس کی کوئی تحدید نہیں، پڑھنے والے کے نشاط پر موقوف ہے. اہل تاریخ نے امام اعظم سے نقل کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے، ایک دن کا، ایک رات کا، اور ایک تمام رمضان شریف میں تراویح کا. یہ جو ہے وہ خواص کا معاملہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دن سے کم ختم کرنے والا تدبر نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے جو غور اور فکر سے جس کو پڑھنا ہے وہ 3 دن، لیکن یہ عام حالتوں کے اعتبار سے. لیکن خواص اور جو اہل اللہ ہیں ان کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے داخل نہیں کرے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی اس کا ذکر کیا. لیکن عام آدمیوں کے لیے روزانہ 3 پاؤ اور اس طریقے سے 40 دن کے اندر ختم کریں. بہتر تو یہ ہے کہ ایک پارہ پڑھیں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو 40 دن میں ایک ختم کریں. اور اس کے علاوہ جو حفاظ کرام ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ہفتے کے اندر یعنی 7 روز میں ایک قرآن کریم جو ہے وہ پورا کر لیں.
چونکہ یہ پڑھنے کے اعتبار سے جو ہے وہ 7 منزلیں مقرر کی ہے، فمی بشوقن کی ترتیب سے جو ہے سورہ فاتحہ سے جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، تو اس طریقے سے پھر اس کے بعد مائدہ پر ختم ہوگا، مائدہ سے دوسری جو ہے وہ منزل شروع ہوگی، اور اسی طریقے سے پھر سورہ یونس، تو یہ کچھ 7 منزلیں جو ہے وہ مقرر کی گئی۔ بہرحال یہ ایک جو ہے قرآن کریم سے متعلق جو ہمارے اہل اللہ اور اللہ والوں کا جو معمول تھا کہ وہ کس طریقے سے ان کو قرآن کریم سے شغف تھا، اس لیے رمضان مبارک کے اندر ہم اس کا اہتمام کریں، چونکہ اللہ رب العزت فرما رہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اس میں ہدایت، ہاں اس کو اگر آدمی پڑھے، اس کے معانی پر غور کریں، تو اللہ رب العزت نے جو واقعات ذکر کیے ہیں، جو آنے والے حالات کا ذکر کیا ہے، تو اس کو پڑھنے کے بعد آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے لیے کیا کیا ہدایت رکھی۔ اور اب تو سائنس کا دور ہے، تو اس وقت جتنی تحقیق ہوتی جا رہی ہے تو وہ قرآن کریم سے جو ہے وہ استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر ایسے ایسے واقعات ہیں۔ چنانچہ سورہ روم جب یہ آیت نازل ہوئی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، کہ ان قریب جو ہے وہ روم والے غالب آ جائیں، غلبت الروم فی ادنی الارض، تو یہ اس واقعے کو جو ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ چند سالوں کے اندر، تو چند سالوں سے کیا مراد ہے؟ 3 سے لے کر 9 سال کے اندر اندر جو ہے وہ رومی غالب آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد جیسے کہ قرآن کریم نے اس واقعے کو ذکر کیا تھا، یہی صورتحال پیش آ گئی۔ تو ایسے جو ہے کئی واقعات ہیں جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، اور بھی ہر لفظ کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم کے جو ہے وہ ہدایت کا نور چھپا ہوا ہے۔ اور قرآن کریم کی اگر حقیقت اور اس کی ڈیپ کے اندر آدمی چلا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کے ثقل کی وجہ سے آپ کو سخت سردی کے اندر بھی پسینہ چھوٹ جاتا، اور آپ کی اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ جاتی تھی وحی کے ثقل کی وجہ سے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ہیبت خداوندی سے وہ رضا رضا ہو جاتا، اتنی طاقت اور اس کے اندر اس کو جو ہے وہ رکھا گیا۔ اسی لیے جو حافظ قرآن ہوگے اللہ رب العزت ان کو جنت کے اعلیٰ مقام کے اندر داخل فرمائیں گے، جہنم کے اندر وہ نہیں جائے گی اگر اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزارا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ اکیلے جائیں گے بلکہ اپنے خاندان والوں کو بھی کئی لوگوں کی سفارش کریں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں کہ اب جب تراویح کا وقت ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جس کے چہرے پر ابھی داڑھی بھی نہیں آئی ہے، کم عمر بچہ ہے، لیکن جب وہ نماز پڑھاتا ہے تو پیچھے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ملینر بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے، ارب پتی بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے، اور جو ہے ڈاکٹر ہو، گری جوڑ، پتہ نہیں جتنے ڈگری والے ہیں، لیکن وہ اسی کے تابع ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام اور ایک پوزیشن عطا فرمائی۔ اور ایک واقعہ میں نے آپ کو شاید غالباً اس سے پہلے بتایا تھا کہ حافظ قرآن اور عالم دین کا مقام کیا ہے۔ حضرت مولانا نام مجھے میرے ذہن سے نکل گیا، جو جنت المعلیٰ کے اندر مدفون ہے، جنت المعلیٰ کے اندر، تو ان کے متعلق یہ ذکر کیا گیا کہ وہاں پر جو ہے ہر 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ قبریں، اب تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ قبریں کھودی جاتی تھی، تو جتنی مرتبہ کھودی گئی تو ان کی لاش جو ہے وہ بالکل صحیح سالم تھی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اب ان کی قبر کو جو ہے دوبارہ نہ کھودا جائے، تو ان کے گھر کے اندر لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مقام جنت المعلیٰ میں دفن ہونا ہی بہت بڑی بات ہے، چیز آئے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ ان کا یہ معمول تھا
کہ کسی حافظ قرآن کی طرف یہ کبھی پیر نہیں پھیلا دیتے، اس کی طرف ٹانگ نہیں پھیل، کہ اس کے سینے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ رکھا ہے، یعنی اس کی عظمت. تو کہا کہ ہو نہ ہو اور بھی دوسرے اعمال ہو گئے، لیکن یہ کتنا بڑا عمل تھا کہ ان کی طرف. تو حافظ قرآن چاہے وہ اپنے عمل کے اعتبار سے جو بھی ہو، لیکن رسپیکٹ کے اعتبار سے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا رسپیکٹ کریں. تو بہرحال قرآن کریم جو ہے یہ اتنی اہم چیز اور اتنی فضیلت والی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو گھروں کے اندر بھی ایک تلاوت کا ماحول ہوتا ہے، مسجدوں کے اندر بھی تلاوت کا ماحول ہوتا ہے، چھوٹا بھی پڑھ رہا ہے، بڑا بھی پڑھ رہا ہے. یہ جو ہے رمضان مبارک کی ایک خصوصیت ہے. جیسے رمضان ختم ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے ایسا لگتا ہے کہ سناٹا ہو گیا، حالانکہ عام دنوں میں بھی ہونا چاہیے لیکن رمضان کے اندر خاص طور سے. تو فرمایا یہ قرآن کریم کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں ایسی دلیلیں ہیں ہدایت کی جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. جیسے اس کا نام قرآن ہے ایسے اس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے. فرقان کے معنی فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان کے اندر. اب چونکہ پہلے سے روزے کا ذکر چلا آ رہا ہے تو آگے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو شخص اس مہینے کو پالے اور حاضر ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ چاند کو آدمی دیکھ لے تو ظاہر ہے کہ اس نے رمضان کا مہینہ پا لیا، لیکن خود نہیں دیکھا، لیکن جو ہے اس کے ذریعے سے پتہ چل گیا، شہادت کے ذریعے سے، تب بھی. اور تیسرے یہ ہے کہ 30 روزے مکمل ہو جائے، 30 دن پورے ہو جائے شعبان کے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، تو اب اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے. لیکن اس کے اندر شرط کیا ہے کہ مسلمان ہونا، عاقل، بالغ اور مقیم ہونا اس کے لیے شرط ہے. اس لیے کہ سفر کی حالت میں غیر مسلم، غیر عاقل، غیر بالغ کے اوپر فرض نہیں. یہ البتہ بچوں کو روزہ رکھوانا اس کی عادت، یہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ دوسری بات ہے. فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تو یہ حاضر ہونے سے مراد یہی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ پا لینا. اور اس میں جو ایک آیت پہلے گزر چکی وعلی الذین یطیقونہ، کہ پہلے یہ حکم تھا کہ جو لوگ طاقت رکھ سکتے وہ بھی فدیہ دے سکتے تھے، لیکن اس آیت کے ذریعے سے یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اب جو طاقت رکھ سکتے روزہ رکھنے کی وہ اب ان کے ذمہ یہ نہیں کہ فدیہ دے کے چھٹی منا لے، نہیں، فلیصم، وہ روزہ رکھ لے. لیکن وہ مسئلہ اپنی جگہ پر باقی ہے کہ جو معذورین ہے اور جو دائم المریض ہے وہ تو فدیہ دے دیں. ومن کان مریضا، اور اگر کوئی ٹیمپروری عارضی طور پر بیمار ہو گیا چند دن کے لیے، او علی سفر، یا وہ سفر کے اندر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے ایام میں اتنی ہی گنتی کو پوری کر لیں. اگر 10 روزے آپ کی چھوٹ گئے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اب یہ 10 دن جو ہے وہ بعد میں رمضان کے بعد آپ پوری کر لیں، چاہے 1 مہینے میں کر لیں چاہے 2 مہینے میں کر لیں، بہتر ہے کہ جو ہے وہ آپ جلدی سے جلدی اس کو کر لیں. یرید اللہ بکم الیسر. اب کوئی کہے کہ اللہ اکبر، صبح سے لے کر شام تک کیسے بھوک پیاس ہے کے اندر رہے؟ تو اللہ رب نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے. دیکھیں جب آدمی نیت کر لیتا ہے، بسا اوقات سحری بھی نہیں کر لیتا ہے، نیت کر لی، اب دیکھیں صبح سے لے کر شام تک روزہ آسان ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف بنا ہی نہیں سکتے، اور کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کر نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا مکلف بنایا. ایک بچہ روزہ رکھ سکتا ہے، ایک جوان روزہ رکھ سکتا ہے، ایک بوڑھا رکھ سکتا ہے، تو پھر عام آدمی جو ہے وہ کیوں مشکل سمجھ رہے؟ یہ اندر نفس اور شیطان کا ایک جو ہے اس کو ایک دھوکہ ہوتا ہے. ہاں جب روزہ رکھ لے تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور تسلی کہ اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. تو بات وہی ہے کہ اللہ آسانی چاہتا ہے، اسی لیے تو تمہارے ساتھ تنگی اور دشواری نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ،
اور اس واسطے کہ تم اس پوری گنتی کو پوری کر لو ایام معدودات کی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی اس بات پر کہ تم کو اللہ نے ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ بہرحال اس کے ڈیپ میننگ کے اندر آپ چلے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب یہاں روزے کا ذکر ہوا اور ابھی روزے کے متعلق اور احکامات باقی ہیں۔ درمیان میں آیت نمبر 186 کے اندر دعا کا ذکر کیا گیا۔ چونکہ روزے کی حالت کے اندر دعا کے قبولیت کا ایک خاص تعلق ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے دریافت کریں کہ اللہ رب العزت قریب ہے یا دور ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا رب قریب ہے تو ہم دعا آہستہ کریں، اور اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم بلند آواز سے دعا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے یہ سوال کریں کہ میرا کیا معاملہ ہے، تو یہ ان کو جواب دو فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ اور اللہ رب العزت کتنے قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں، اسی پر انسان کا مدار ہے۔ فَإِنِّي قریب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں دعا کو قبول کرتا ہوں، مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگے۔ میرے دوستو، اس میں مانگنے کے اندر ہماری بہت کمی ہے، ہم مانگتے نہیں، اللہ تعالیٰ سے جیسے مانگنا چاہیے ویسا نہیں مانگتے، خصوصاً رمضان مبارک کی راتوں میں، روزے کی حالت میں، اور افطار کے وقت، یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، اس لیے جو ہے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور فرمایا جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے، یا تو جو چیز مانگی وہی مل جاتی ہے، یا اس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے، یعنی آخرت میں اس کا جو ہے اجر و ثواب ملے گا، اور تیسرے یہ ہے کہ اس سے کوئی آفت اور مصیبت اس سے ٹالی جاتی ہے، اور بندہ سوچتا ہے کہ اللہ میں کتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں مجھے مل نہیں رہا ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں کتنی مصیبتیں اس سے ٹل گئی، اور جو اللہ نہیں دیتا ہے اس کے اندر کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کئی جو ہے دنوں تک اسی سلسلے میں میں نے جو ہے مذاکرہ کیا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ دعاؤں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی تعلیم دی، اور کون کون سی دعائیں کی ہمیں تعلیم دی ہے، اور ہمیں کس طریقے سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے کتابوں کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، لیفلیٹ اور پمپلیٹ کے اندر بھی جو ہے شائع ہوئے ہیں۔ لہذا ہم صبح اور شام کا معمول بنا لیں کہ جو صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، یہ جو ہے وہ دعائیں ہم ہمیشہ پڑھنے والے بن جائیں۔ اور جس طریقے سے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط ہے اکل حلال کی۔ فرمایا جس آدمی کی کمائی حلال اور پاکیزہ ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، اور روزے دار کی دعا تو قبول ہوتی ہی ہے، اس وجہ سے جو ہم اس کا اہتمام کریں۔ تو اس آیت کو درمیان میں ذکر کرنے کا یہی مطلب ہے، یا یہ جو ہے اس سے یہ مقصود ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں دعا کا اہتمام کریں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، اللہ رب نے فرمایا کہ جب میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں تو تمہیں بھی چاہیے کہ میرے احکامات کو تم ایکسیپٹ کر لو، اس کو سر تسلیم خم کر لو، تو تمہیں بھی چاہیے کہ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لاؤ، لعلہم یرشدون، تاکہ تم جو ہے رشد اور فلاح کو حاصل کر سکو۔ اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو مانے گا، اللہ کی ذات پر ایمان لائے گا، تو وہ فلاح یاب ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تو بس جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائیں، اور رمضان مبارک کے اندر اور روزے کی حالت کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، اور خاص طور سے جو ہے ہم اس ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے جو مختلف جگہوں پر جو ہے پریشان ہے حال ہے، اور جو ہے پتہ نہیں ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کی جو ہے حفاظت فرمائے اور مدد فرمائے،
خاص طور سے برما کے مسلمانوں کی، اور اس کے علاوہ دیگر جہاں جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے سحری اور افطاری کے لیے جو سامان اور کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے مہیا فرمائے، اور جو لوگ اس کے اندر تعاون اور حصہ لے رہے ہیں اللہ رب العزت جو ہے ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔